نعسا ناقض نہیں، مگر اس کے لیے وہ شرط قرار دیتے ہیں ناسا ناستین و خفقہ، یعنی اونگ ہو اور اس سے بڑھ جائے تو ان کے نزدیک یہ ناسا نہیں ہے بلکہ یہ نوم ہے۔ امام بخاری نے گویا دو دعوے کیے ہیں، نوم ناقض ہے اور ناسا و ناستین خفقہ ناقض ہے۔ اس کے اس بات کے لیے انہوں نے دو روایتیں پیش کی ہیں۔ پہلی حضرت عائشہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري يستغفر نفسه۔ اور دوسری حضرت انس کی حدیث ہے اذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوم کے غلبے کے وقت قطع صلاۃ کا حکم دے دیا، اس لیے کہ انسان حواس کی حدود سے خارج ہو چکا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوم مطلقاً ناقض ہے، حواس ہی پردار مدار ہے، جب وہی نہیں تو آگے کیا رہے، آگے بات ہی کیا رہے۔ اور ایک حدیث میں ہے لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بجائے استغفار کے منہ سے گالی نکل جائے، بد دعا نکل جائے۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں جب آدمی اس حد پر پہنچ چکا کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ منہ سے دعا نکل رہی ہے یا بد دعا اور گالی، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ سرین سے کیا چیز نکل رہی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ناسا اور ناستین کا غیر ناقض ہونا کیسے معلوم ہوا؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں حدیث میں نعاس کی حالت میں نماز پڑھنے والے کو مصلی کہا گیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نعاس ناقض نہیں، اور یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب نیند آئے تو نماز چھوڑو وضو ٹوٹ گیا، یہ کہا گیا پتہ نہیں منہ سے کیا نکل جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نعاس اپنی ابتدائی مراحل میں وہ انسان مفتور الحواس ہو جاتا ہے، لیکن ناقض نہیں ہے۔ اگر نعاس ناقض ہوتی تو شارع اس کے ناقض ہونے کو بطور علت کے ذکر فرماتے، گالی دے دینے کو بطور علت کے ذکر نہ فرماتے۔ یہ کہتے نعاس آئے تو نماز ختم کرو وضو ٹوٹ گیا، یہ نہ فرماتے نعاس آئے تو نماز چھوڑو اس لیے کہ پتہ نہیں تم سے کیا نکل جائے۔ تو علت ظاہرہ کو چھوڑ کر علت غیر ظاہرہ کو ذکر کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ نعاس ناقض نہیں ہے۔ اور علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علت پر غور کرو، فرمایا گیا لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، نیند کے وقت نماز کے ختم کر دینے کی علت یہ بتائی گئی کہ شاید منہ سے دعا کے بدلے میں گالی نکل جائے۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر یہ حالت نہ ہو اور منہ سے دعا کے بجائے بد دعا اور گالی نہ نکلتی ہو تو اس کا حکم اور ہے، اس لیے کہ جب دعا کے بجائے بد دعا نکلنے کی صورت میں نقض صلاۃ کا حکم ہے تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر ایسی صورت نہ پیش آئے تو نماز ختم نہ کی جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس حالت سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ورنہ جو حکم نعاس کا تھا نوم کا تھا وہی حکم نعاس کا لگایا جاتا اور ہر حال میں قطع صلاۃ کا حکم دے دیا جاتا۔ علامہ ابن منیر بہت ذہین آدمی ہیں، بات بہت ہی معقول کہتے ہیں۔
عقل مغلوب ہو گئی تو نماز ٹوٹ گئی، اور اگر عقل مغلوب نہیں ہوئی ہے تو نماز ایسی صورت میں نہ توڑی جائے گی، نماز نہیں توڑی جائے گی کیونکہ وضو باقی ہے۔ چلیے قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الشامي عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انعس احدكم وهو يصلي فليركض حتى يكسر عنه له، فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر لا يدري لعله يستغفر ويشرك نفسه. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا جلدی نہیں پڑھ کیا پڑھے ہیں نبی قلابت، یہ کیا پڑھنا؟ نبی قلابہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو حدث لاحق نہ ہو تو اس کے لیے وضو کا کیا ہو؟ روایات باب سے معلوم ہو گیا وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو وضو لاحق نہ ہو، حدث لاحق نہ ہو تو اس کا مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں ہر حال میں وضو واجب ہے، اور بعض ظاہریہ و بعض شیعہ کہتے ہیں کہ مسافر کے ذمے واجب نہیں، مقیم کے ذمے واجب۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وضو باقی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو قرآن میں فرمایا گیا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ معول ہے، اس کے معنی اذا قمتم وانتم محدثون یا اذا قمتم من النوم۔ اور بعض علماء ابن عبد البر وغیرہ فرماتے ہیں اذا قمتم کا حکم اگر متوجہ ہو محدث کی طرف تو ایجابی ہے، اور اگر متوجہ ہو غیر محدث کی طرف تو استحبابی ہے۔ امام بخاری کے ترجمے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں وضو من غیر حدث واجب نہیں، لیکن حضور وضو کرتے تھے تو کم سے کم درجہ یہ نکلا کہ وضو کرنا مستحب ہے۔ چلیے اللهم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا وعلمنا ما جهلنا وقنا لما تحب وترضى من القول والعمل من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وآثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد بالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاقه وحسن حسن الدين محمد بن قال باب من الكبائر لا يستطيع الفرج. پیشاب سے اپنی پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ الباب سے پیشاب سے عدم التوقی کا خطرناک ہونا بیان فرمایا. حضرت فرماتے تھے کہ امام بخاری ابن بطال پر رد کیا تو کہتے ہیں کہ عذاب قبر کبھی صغائر پر ہوتا ہے، لیکن اس پر
دو اشکال. پہلا اشکال تو یہ ہے کہ علامہ ابن بطال کی وفات 444 میں اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ان سے پہلے تقریباً 200 سال پہلے کچھ کم 256. تو بخاری ان پر کیسے رد کر سکتے ہیں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ ابن بطال کی ذات مقصود نہیں، ان کا قول مقصود. ابن بطال نے اس قول کو ذکر کیا، اس سے لازم نہیں آتا کہ قول انہوں نے ایجاد کیا، بلکہ یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کا قول جو بخاری سے بھی مقدم ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اول تو کہیں اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی کہ صغائر پر عذاب قبر ہوتا، اور دوسرے اگر یہ تصریح مل بھی جائے تو یہ ترجمہ پھر یہاں کے بجائے ابواب الجنائز میں ہونا چاہیے، جہاں رحمۃ اللہ علیہ عذاب قبر کا مسئلہ بیان کیا اور یہ کہ کن چیزوں پر عذاب قبر ہوتا ہے. یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات صرف یہ بتانے کے لیے لائیں کہ بول سے توقع واجب ہے اور نہ بچنا گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ بڑا ہو، اس میں اختلاف ہے کہ معاصی صغائر اور کبائر ہیں. ابو اسحاق اسفرائینی انکار کرتے ہیں. امام الحرمین نے الارشاد، ابو نصر بن القشیری نے القشیر، ابو بکر بن بورک نے اپنی تفسیر میں یہ قول اکثر علماء سے نقل فرمایا، اور ان لوگوں کی رائے سارے گناہ کبائر اللہ کی عظمت کے سامنے اس کی نافرمانی بڑا گناہ. جمہور علماء فرماتے ہیں گناہ صغائر، گناہ بعض صغیرہ بعض کبیرہ، اور اس کی دلیل آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم، اور فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اس کے علاوہ دوسری آیات میں کبیرہ کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرک، زور، سحر وغیرہ معاصی بالتصریح کبیرہ قرار دیا. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ کبیرہ و صغیرہ کے فرق کا انکار کرنا شان فقہ کے مناسب نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ آیا کبائر صغائر سے ممتاز ہیں. ابو الحسن واحدی مفسر کہتے ہیں کہ کبائر صغائر میں مذکور ہیں، جیسے سات جمعہ ہے اور لیلۃ القدر لیالی رمضان ہے. اور اس سب کا منشا یہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے اس خوف سے بچتا رہے کہ کہیں کبیرہ نہ ہو. دوسرا قول یہ ہے
کہ کبائر صغائر سے ممتاز ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تو وہ کبائر ہیں جن کے کبیرہ ہونے کی تصریح احادیث میں آ گئی، اس میں تو کوئی تردد ہی نہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کبیرہ ہونا مصرح نہیں ہے، اس کے بارے میں ضابطے کی ضرورت۔ بعض علماء کہتے ہیں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے فاعل پر حد واجب ہوتی۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں جس پر وعید وارد ہوئے۔ نمبر 3، بعضوں نے دونوں کو جمع کر دیا اور یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر وعید ہو اور اس کے فاعل پر حد واجب ہوتی۔ امام احمد، ابو عبید، القاسم، سلام، یہ تینوں اقوال شافعیہ کے ہم پائے جاتے ہیں، اور ابو عبید امام احمد اور ابو عبید القاسم سلام سے جو منقول ہے اس کا حاصل بھی یہی نکلتا ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں الصغیرۃ ما دون الحدین، گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے جو حد دنیا اور حد آخرت کے نیچے، یعنی نہ دنیا میں حد ہو نہ آخرت میں اس کے فاعل پر وعید۔ شمس الائمہ الوالی سے منقول ہے کہ جو چیز حرام لعینہ ہے وہ گناہ کبیرہ۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق جاننا چاہتے ہو تو کبائر منصوص علیہا میں سے اصغر الکبائر کو لے کر اس کے مفاسد کو دیکھ لو، اور پھر ان مفاسد میں جو سب سے کم درجہ کا مفسدہ اس کو سامنے رکھو اور یہ دیکھو کہ غیر منصوص گناہ میں وہ مفسدہ یا اس جیسا مفسدہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر پایا جاتا ہو تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ شیخ عز الدین نے یہ اور انہوں نے اس کی تعریف کی الکبیرۃ ما یشعر بتہاون مرتکبها فی دینہ اشعار اصغر الکبائر المنصوص علیہا، یعنی گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو مرتکب کے بارے میں ایسا تاثر دیتا ہو جو کبائر منصوصہ میں اصغر الکبائر کے مرتکب کے بارے میں ہوتا ہے۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایسی تقریر کی ہے جو ان کی شان کے تو مناسب ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنا ہر آدمی تو کیا بڑے بڑے علماء کے لیے بھی آسان نہیں، کیونکہ اس پر عمل کے لیے چند منازل طے کرنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو سارے کبائر منصوصہ کا استقصاء، دوسرے نمبر پر ان کے تمام مفاسد کا استقصاء، تیسرے نمبر پر ان کی درجہ بندی اور اصغر الکبائر کی تعین، اور چوتھے نمبر پر اصغر الکبائر کے سارے مفاسد کا استقصاء۔
اور 5ویں نمبر پر ان مفاسد میں اصغر المفاسد کی تعین. یہ ہفت خوان طے کرنا آسان نہیں. شیخ بڑے آدمی تھے. جب ملک شام سے مصر جا رہے تو راستے میں سلطان حمان نے کہا تھا آپ ہمارے ملک میں قیام کرنے. فرمایا تیرا ملک میرے علم سے چھوٹا ہے. ان کے لیے تو واقعی یہ کہنا زیبا ہے. ان کے متعلق امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان العلماء. یہ علماء کے سلطان ہیں. حافظ ابو عمرو بن صلاح نے یہاں پہنچ کر بہت مختصر سی تعریف کی اور واضح فرماتے ہیں کبائر جمع ہے کبیرہ کی. کبیرہ کہتے ہیں عظیمہ. الکبیرہ وہ گناہ جو بھاری اور عظیم. اس کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان علامات کو جان لے جو کبائر میں پائی جاتی. اس کے فاعل کو پر حد واجب ہوتی ہے یا اس پر وعید وارد ہوئی, نار کی دھمکی دی گئی یا اس پر لعنت کی گئی یا اس کو فاسق کہا گیا. یہ وہ علامات ہیں جن کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ. تستر من البول نہ کرنا گناہ ہے اور اس کا کبیرہ ہونا حدیث میں مصرح. اس لیے امام بخاری نے اس کی تصریح فرما دی اور توجہ دلائے کہ یہ گناہ بڑا سخت ہے, پرہیز کیا جائے. اس میں عوام کو عوام بعض وقت طلبۃ العلوم مبتلا ہوتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں. اور حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ رشاش البول اگر ابرہ سوئی کے ناکے کی طرح ہو تو معفوت ہو. اندازہ ہے بخاری نے اس قول کو بھی سامنے رکھا اور اس کی تردید کی ہے. چلیے یہ باب لکھ کر ہم کو دینا. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه او مكه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريره فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير منصور مجاهد عن ابن عباس. امام ابو داود نے عثمان ابن ابی شیبہ سے استاد بخاری نے حدیث روایت کی اور نسائی ابن خزیمہ ابن حبان نے یہ روایت بطریق منصور مجاہد ابن عباس تخریج فرمائی. مرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغ پر گزرے. او مکہ یہ او شک راوی ہے. جریر ابن عبد الحمید کو شک ہوا. بخاری کتاب الادب میں یہی حدیث آ رہی ہے. اس میں المدینہ بلا تردد وارد ہوا. اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ دارقطنی کی کتاب الافراد میں ہے کہ باغ ام بشر انصاریہ کرتا.
فسمع صوت انسان یعذبان فی قبورہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یعذبان ما یعذبان فی کبیر، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، یہی اہل حق کا مسلک۔ زرار ابن عمرو غفاری بشر مریسی مطلقاً عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور بعض معتزلہ ابو علی جبائی وغیرہ کہتے ہیں کفار کو عذاب قبر ہوتا ہے، اہل ایمان کو نہیں۔ ان لوگوں نے عقلی تکا لگا دیا کہ اگر قبر کا عذاب ہوتا تو سارا عالم چیخ پکار سے بھر جاتا، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ دوسرے عالم کی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس عالم کی بات اس عالم میں ہر شخص محسوس کر لے، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو بعد محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر تو انسان کو مخبر صادق نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتماد کرنا چاہیے، اور مشاہدہ ہے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہاں ایک صاحب کو ایک قصبے میں دفن کیا گیا، شراب کے عادی تھے، مرنے کے بعد عذاب کے آثار نظر آئے۔ میں نے خود وہاں کے ایک حافظ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ان کی قبر گرم ہو گئی۔ اسی طرح سے بہار میں ایک قبر کھودی گئی، آدھا کلو کا بچھو نکلا، دوسری جگہ کھودی گئی پھر وہی بچھو، مسجد کے پیچھے کھودی گئی پھر وہی بچھو۔ وہاں ایک عالم تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اسی طرح ڈال دو۔ معلوم ہوا وہ صاحب نمازی ہونے کے باوجود زمین کی ناپ کا کام کرتے تھے، اس میں کچھ بے احتیاطی کرتے تھے، اور بھی بہار کے کئی قصے ہیں، بعد تو میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے اموال، عذاب، کسی کی چیز بلا وجہ بلا مبیح شرعی استعمال کرنا، کھانا پینا خطرناک ہے، اور چوری کرنا تو بہت سخت وبال ہے۔ اس وقت تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اور آخرت میں جب پکڑ ہو جائے گی تب معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، صرف بانس کا ٹکڑا تھا اتنا بڑا، اسے توڑ لیا، گھر لے گیا، ان کو کیا پتا، جلا دیا۔ جب بڑا ہوا تب معلوم ہوا کہ وہ تو واجب المعاوضہ ہے۔ پھر گاؤں میں گیا، معلومات کی کہ ان صاحب کو پیسے بھیجوائے، تو وہ بڈھا کہنے لگا کہ جب وہ میرے گھر کے سامنے سے گزریں تو ان کو ذرا روک لینا۔ میں گزرنے لگا، ایک آدمی دوڑ کے اندر گیا، ان کو بڈھے میاں کو بلا لایا، ہندو تھے، ہاتھ جوڑ کے سلام کیا بڈھے میاں نے، اور کہنے لگے یہ تو بانس کا ٹوٹا تھا، یعنی ٹکڑا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا بھائی اس دنیا میں حیثیت نہ ہو، اللہ کے یہاں حیثیت ہے، میرے ذمے اس کا تاوان واجب، میں نے اس کو اٹھایا تھا نابالغی کے دور میں، بالغ ہونے کے بعد اس کا تاوان ہماری شریعت میں واجب ہے۔ پھر انہوں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ نہ بچوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عذاب بنتی ہیں، عذاب۔ اسی لیے میں چائے منگواتا ہوں بچوں سے تو اعلان کر دیتا ہوں کہ جس کا پیسہ وہ لے لو، میں بھول جاتا ہوں، اور اب تو بیماریوں کی وجہ سے بہت سی مشکلوں میں پڑا ہوا ہوں۔ کسی کا مال پیسہ ہرگز نہ لو بچوں، کسی کی عزت نہ لو،
غیبت نہ کرو، کسی کے پر تہمت نہ لگاؤ، بہتان نہ باندھو، اپنی آنکھوں سے کوئی کسی کا عیب دیکھ لو چھپا دو، کیا پتہ کل اس کا حال تم سے اچھا ہو جائے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہی ہمارے ضلع سہارنپور میں ایک ڈاکو تھے، تائب ہو گئے، بڑے بڑے علماء سے ان کا حال اچھا ہو گیا۔ پہلے وہ ڈاکہ مارتے تھے، ابھی جب توبہ کی تو زبردست صالح ہو گئے تھے، غالباً اولیاء کی صف میں داخل ہو گئے۔ ڈرو، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی بچوں دیکھو تم کیا کہیں، دربان آ کے کہتا مدراسی گجراتی تو چوری نہیں کرتے، بہاری بنگالی چوری کرتے، یہاں تک بے حیائی پہنچ گئی کہ اب دربان آ کر یوں قاعدے کلیہ سنا دے کہ آپ نے اپنا وتیرہ کیوں خراب کیا، آپ نے چوریاں کر لی، بچے آتے ہیں فلاں نے میرا جوتا چرا لیا، سال کے ختم پر ایک بچہ آیا کہ میرا نیا جوتا چرا لیا کسی نے، میں نے کہا کیوں ایسی جگہ آپ نے رکھا تھا؟ پھر 5-6 دن کے بعد آیا، کہنے لگا میرا جوتا مل گیا۔ میں نے کہا کہاں سے مل گیا؟ کہ وہ سڑک پر جا رہا تھا، میں نے ڈانٹا اس کو، اتار میرا جوتا، بس اتار کے بھاگ لیا۔ کہ کہاں کا تھا؟ کہ پورنیہ کا۔ میں پوچھتا ہوں اس میں کیا آپ کو ملا؟ میں یہاں طالب علم بن کے آیا تھا، بچوں میرے پاس پیسے نہیں، تھوڑے سے پیسے تھے، شاید 6 روپے، میرا جوتا ٹوٹ گیا، اب میرے پاس کہاں گنجائش؟ 2 روپے 2 آنے کا ایک چپل لیا، وہ کوئی اٹھا لے گا۔ اب بالکل گنجائش نہیں تھی، 12 آنے کی ربڑ کی چپل لی، وہ بھی کوئی اٹھا لے گا۔ یاد ہے شاید میں ایک دن ننگے پاؤں چلا، پھر کیسے کیا ہوا وہ آگے مجھے یاد۔ ہر سال کوئی نہ کوئی میرا جوتا چراتا تھا، تو اب میں نے جوتا اندر رکھنا شروع کر دیا، اور اب تو تھرڈ ہو جاتا ہے، بہت پرانا۔ ابھی میں افریقہ جب گیا تھا، ایک جوتے کا تلا کہیں نکل گیا، مجھ کو پتہ ہی نہیں چلا، میں ویسے ہی بے تلے والے جوتے کو پہنے چلا جا رہا ہوں۔ پھر اسے لوگوں نے دیکھا کہ واہ صاحب، پھر اس میں نیا تلا لگوایا، نیا جوتا بن گیا، دیکھو کیا، اس کو اتارتا نہیں، اس کا تلا نکل گیا تھا، اگر یہ تلا وہاں ملتا تو میں بنارسی کے منہ پر چلا دیتا، کہ کیوں ایک ٹوٹا تلا ہے، اسے کچھ تو کام آوے، کہ کیا کام، منہ پہ ماروں اور کیا۔ سمجھے بھائی، میں پوچھتا ہوں کیا تمہارا فائدہ؟ ننگے پاؤں پھرنے میں کیا عیب ہے؟ بے عقلی ہے، سب بے عقلی ہے۔ یہاں تو تم چھپا لو گے، چرا لو گے، اور کل مر کر کیا لام الغیوب سے بھی چھپا لو، وہاں تو ڈنڈے پڑنے شروع ہو جائیں گے، بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ میں تو بہت ڈرتا ہوں، حد سے زیادہ کسی کی چیز چھونے، صرف کوئی اپنا خاص یار دوست ہو، اس کی کوئی چیز بڑے اعتماد پر استعمال کر لیتا ہوں۔ جیسے ایک صاحب کے یہاں میں مہمان ہوا، میرے وہ شاگرد نے کیا کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، یاد نہیں، ناشتہ ہی کرنا تھا۔ میں جس چیز کو ناشتے میں کرتا ہوں تو دنیا جانتی ہے، البسکٹ وما ادراک مل بسکٹ اسنان، تو وہ کچھ اور تھا، میں نے کھا لیا، یاد نہیں پوری بات۔ پھر وہ آیا، میں نے کہا بھائی یہ بھی میں نے استعمال کر لیا، کہ انتم تاکلون۔ بھائی بچوں کسی کی چیز بے پوچھے استعمال نہیں کرو، اس میں کوئی تمہاری ذلت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، نہیں تو موت تو آ کے سب چیز کا، ہر تکلیف کا خاتمہ موت ہے۔ آخرت کی فکر کرو۔ تم کہتے ہو بہاری بنگالی، بچوں تم نے اپنے کو بدنام کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے، تم نے یہ سب کر ڈالا، اس لیے سب دنیا تم کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اتنے کیس تم کرتے ہو، تو کیا یہ سب انہی کے اندر گھومتے ہیں نگرانوں میں؟ یہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں کہیں گے، کہتے ہیں بچوں پرہیز کرو،
اسی لیے بچوں بہاری، مدینے میں ہمارے ایک شاگرد ہیں بہاری. ایک دن میں چپ بیٹھا تھا، منہ بند کیے، بھوکھا پیاسا مدینے میں. ان کو کہاں سے پتا چلا، کیسے اندازہ ہوا کہ میں نے نہ کچھ کھایا ہے؟ وہ اپنے گھر سے کھانا پکا کے اپنی گاڑی میں لے کے آئے. پھر میں نے کہہ دیا کل نہ لانا، آج تو تم لے آئے بزرگی میں، کہ کیوں منع کر دوں؟ بچوں ہر ایک کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، میں خام خواہ اپنی وجہ سے کسی کو مشغول کروں، یہ میرے بس کی بات. اسی گھر میں میں تھا، ایک دن کچھ نہیں تھا اور مجھے لگی، میں یقین تھا کہ بھوک لگے گی شاباش. تو میں نے گاڑی والے سے کہا ایک روٹی خرید لو. اس نے خرید کے لا کے دے دی 1 ریال. اب کس چیز سے کھاؤں؟ وہ باسی دودھ رکھا تھا، میں نے اس کو کپ میں ڈال کے کھانا شروع کیا. اور تجربہ یہ ہے کہ دودھ روٹی اب مجھے موافق نہیں، کھانسی ہو جاتی. اب پانی پی لیا، اب لگی سردی، میں بہت گھبرایا. 10:30 بجے رات کے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اور چائے وہاں سے 1-1.5 کلومیٹر پر ملتی تھی. نہ میں جا سکتا تھا، نہ آ سکتا تھا، نہ چائے پی سکتا تھا. پہنچتے پہنچتے دکان بند ہو جاتی، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں. پھر میری سمجھ میں آیا کہ لاؤ کسی کو فون کرو. اتفاقاً صاحب خانہ کا فون رکھا ہوا، ورنہ تو اپنے گھر بند کر کے جاتے ہیں. میں نے اٹکل سے فون ملانا شروع کیا، یعنی نمبر تو معلوم تھا لیکن مجھ کو ملانے کا ڈھنگ نہیں معلوم. خیر وہ ملایا، مل گیا. پھر وہ لڑکا آ گیا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا آپ 1 پیالی چائے بنا کے لے کے آئے فوراً. کہ کتنی دور سے؟ 2.5 کلومیٹر سے. کہ کئے بجے؟ 10:30 بجے رات. وہ بہت ضروری تھا، وہ بہت سمجھدار لڑکا ہے. اس نے 1 پیالی نہیں بنایا صاحب، 2-3 پیالی چائے بنائی. اور پھر وہ لے کر آیا. 1 گھنٹے کے بعد 1 پیالی میں نے پی لی. اس نے مجھ سے کہا، ایک بات کہی وہ سمجھ گئی. اس نے کہا انتم ما اکلتم فاشربوا کاسن آخر. آپ نے کھانا اچھی طرح نہیں کھایا ہے، اس لیے 1 پیالی اور پی لی. میں کہا اچھا گیا. میں تو مکسچر عربی بولتا ہوں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو کہتا تھا ایش، یعنی اس کا کیا مطلب؟ تو پھر میں عربی ملا دیتا تھا، ورنہ آدھی عربی اور آدھی چربی. وہ ملا ملو کے بولتا تھا. انڈین مال. ایک دن وہ لایا کاغذ کے رومال، تو مال مفت میں نے بھی کہیں ادھر کہیں ادھر، اتنا بس وہ ختم ہی کرتا رہتا تھا. میں نے کہا فائن فان، کہنے لگا فن الفائن، یعنی اس کی اصلاح کی. تو لے آیا صاحب چائے پی. میں پوچھتا ہوں اگر نہ ملتا تو میں کیا کرتا؟ کہیں سے جاتا کسی کے یہاں سے چائے اٹھا کے لاتا. میں تم سے صاف کہتا ہوں، ایک صاحب کے مکان میرا قیام تھا، بعض وقت چائے کا تقاضا ہوتا، میں خود کبھی ان کے گھر میں نہیں گھسا. لوگوں نے کہا یہ پاس مطبخ ہے، میں نے کہا کچھ بھی، میں نے یہ سب کرتا ہوں. پھر ان کے کچھ جاننے والے تھے، ان کا نہیں، وہ سب کے لیے اذن ہے. پھر انہوں نے چائے وائے بنائی، میں نے بھی. لیکن بچوں اپنی احتیاط کرو. وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ میں سزا نہیں ہو رہی ہے. اس سے بات نکلتی ہے کہ توقی من البول نہ کرنا گناہ کبیرہ نہیں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر روایت ترجمۃ الباب کے مطابق نہ ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو کبیرہ ہونے کی نفی کر دی، لیکن ثانی فرمایا بلا. اور کتاب الادب میں آیا کہ بلا انہ لکبیر. اب یہاں پر سوال یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبیرہ ہونے کی نفی فرما دی تو پھر اس بات کیسے کر رہے ہیں؟
اس کا جواب یہ کہ اولاً آپ کا اندازہ یہ تھا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، پھر وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، یہ بھی علامہ داؤدی اور ابن عربی کہتے ہیں ما یعذبان فی کبیر میں کبیر منفی سے مراد اکبر الکبائر، اور بلا انہ لکبیر میں کبیر مثبت سے مراد احدی الکبائر، یعنی سب سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں لیکن ہے گناہ کبیرہ۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں کبیر منفی سے مراد یہ ہے کہ کبیر فی صورت دیکھنے میں بڑا گناہ ہے، ولیکن کبیر عند اللہ، اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4، یہ گناہ کبیر نہیں، یعنی ایسا گناہ نہیں کہ اس سے احتراز کرنا دشوار ہو، بلکہ آسان ہے، اور ویسے گناہ کبیرہ ہے۔ ابن دقیق العید وغیرہ نے یہی معنی بیان کیے، اس کے علاوہ اور بھی اس کی توضیحات۔ کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں ایک آدمی تو پیشاب سے تستر نہیں کرتا تھا۔ اس پر اشکال ہے، عدم التستر تو خود مستقل گناہ ہے، پھر پیشاب کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، عدم التستر من البول کے معنی یہ نہیں کہ وہ آدمی سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے پیشاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیشاب سے کسی ساتر کے ذریعے بچاتا نہیں تھا، اور وہ ساتر یہ ہے مثلاً کہ آدمی بلند جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرے، پیشاب نیچے گرے۔ دوسری روایت میں لا یستنزہ اے لا یتباعد، اور یہ تو ابن عساکر کی روایت، اور ایک روایت مبارک ہوا ہے ابو نعیم کی لا یتوقع، توقع و پرہیز نہیں کرتا، وکان الاخر یمشی بالنمیمہ، دوسرا چغلی کرتا تھا۔ نمیمہ نقل کلام الغیر لقصد الاضرار، دوسرے کے کلام کو ضرر پہنچانے کے لیے نقل کرنا بڑی سخت بات ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ثم دعا بجریدۃ فکسرھا کسرتین، آپ نے ایک کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، فوضع علی کل قبر منہما کسرۃ، ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا، یعنی گاڑ دیا۔ اور عبد بن حمید کی روایت میں اس سر کی جانب گاڑا تھا، لیکن اس عبد بن حمید کا استاد فہد بن عوف مجروح راوی ہے۔ فقیل له یا رسول اللہ لما فعلت هذا، اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا، شاید ان دونوں سے عذاب خشک ہونے تک ہلکا کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ